بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد بنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہر چیز میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں، ایک علامتی شے، علامتی منظر، اور دوسرا حقیقی اور قلبی اثر. ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. جیسے مثال اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر پارٹی کا ایک اپنا خاص علامتی یونیفارم ہے. جیسے آج کل گلے میں ڈالنے کے لیے جو نیتاؤں کے گلے میں ہوتے ہیں، سر پر ٹوپی ہوتی، تو کسی آدمی کے گلے میں کسی پارٹی کا اگر وہ کھنڈوا آ جائے، سر پر ٹوپی آ جائے، تو یہ ایک علامتی اور ظاہری شے ہے نا. جس آدمی کے گلے میں مان لو برسر اقتدار ہماری ریاست کی جو حکومت ہے، اس کا کھنڈوا اگر آ جائے تو آپ بولیں گے یہ کانگریسی. اور مرکزی حکومت اگر اس کا کھنڈوا کسی کے گلے میں پڑ جائے اور اس کی ٹوپی سر پر آ جائے تو آپ بولیں گے یہ ملک کی برسر اقتدار پارٹی کا ممبر ہے. اور کوئی دوسری پارٹی ہے اور اس کا کھنڈوا، اس کی ٹوپی سر پر آ جائے، تو جس پارٹی کا کھنڈوا اور جس پارٹی کی ٹوپی سر پر آئے گی، آپ بولو گے کہ بھائی یہ فلاں پارٹی کا ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ اس کی علامتی اور ظاہری جو تصویر ہے اس کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگایا. اور ایک ہے حقیقی اور قلبی چیز، کہ جو آدمی جس پارٹی سے وابستہ ہے وہ اس پارٹی کے تمام اصول و ضوابط پر، جیسے پارٹی چاہتی ہے، جو اس کا منشور ہے، جو اس کا مینیفیسٹو ہے، اس پر پوری طرح عمل کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کی کوئی دغا نہ کرے، اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کی کوئی دغا نہ کرے، کوئی دھوکہ نہ دے. یہ اس آدمی کا اپنی پارٹی کے ساتھ قلبی اور حقیقی معنی میں تاثر ہے جو اس نے قبول کیا. اگر وہ اس کے خلاف جاتا ہے
تو دنیا بولے گی کہ بھائی نام کا تو پارٹی کا ممبر ہے لیکن پارٹی کے اصول ضوابط پر کوئی طریقے سے عمل نہیں کر رہا۔ ایسی ہی دوسری مثال کہ کسی کمپنی نے اپنے ورکرز کو ایک پہچان کے لیے اور ظاہری علامت کے طور پر ان کا ایک یونیفارم بنایا۔ جیسے مان لو کہ بھائی زومیٹو ہے، سویگی ہے، جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایک آدمی وہ ہے جو زومیٹو کا ممبر ہے، وہاں کام کر رہا ہے، اور اس نے علامتی طور پر زومیٹو کا ڈریس بھی پہن لیا، بیج بھی لگا لیا، لیکن کام وہ کر رہا ہے زومیٹو کے لیے نہیں، سویگی کے واسطے۔ آپ کیا بولو گے؟ آپ بولو کہ زومیٹو والا ہی ہے لیکن کام کر رہا سویگی کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف میں جو بات دو مثالیں میں نے دی، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظاہری طور پر کسی عمل کو کر لینا اس چیز کے حقیقی اثر کو قبول کرنے کی دلیل نہیں ہے، جب تک کہ آدمی کا اندرون اور اس کا قلب حقیقی معنی میں اس چیز کو قبول نہ کر لے جو اس عمل سے مقصود ہے۔ ہم لوگ ابھی ایک ہفتہ قبل قربانی کے ظاہری اور علامتی عمل سے فارغ ہوئے ہیں۔ قربانی کے ظاہری اور علامتی عمل سے فارغ ہوئے ہیں۔ ظاہری عمل، جانور ہم نے خرید کر کے لایا، بڑے جانور میں ہم نے حصہ اپنا ڈالا، اور علامتی عمل کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن اس کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا، دعا بھی پڑھی، دعا پڑھ کر کے ہم نے ذبح کیا۔ یہ ہے ظاہری اور علامتی عمل قربانی کا۔ لیکن غور کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم قربانی کے ظاہری اور علامتی عمل سے تو فارغ ہو گئے، لیکن کیا قربانی کا حقیقی جو مقصد ہے، قربانی کا جو حقیقی تأثر ہے اور قربانی کی جو اصل روح ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں جب ہم قربانی کا عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم جو دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس کو ہم جائے نماز کی دعا کہتے ہیں۔ مصلی پر کھڑے ہونے پر سب سے پہلے یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ظاہر، میرا سب کچھ اس اللہ کے تابع ہے جو زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے۔ انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف کر دیا، للذی، وہ ذات، فطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفاً، میں بالکل یکسو ہوں، توحید پرست ہوں، اللہ کے حکم پر عامل ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں، مشرکین میں میرا شمار نہیں ہے، میں پکا مسلمان ہوں۔ آدمی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہے، میں نے کہا ظاہری اور علامتی طور پر ہم نے الفاظ تو ادا کر دیے، مگر اندرون میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم نے ہر بات میں اللہ ہی کی طرف رخ کیا کہ نہیں کیا؟ ہر چیز میں ہم نے اللہ کے حکم کو بڑا مانا کہ نہیں مانا؟ ہر کام کرنے سے قبل اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ان کی مرضی کو پیش نظر رکھا کہ نہیں رکھا؟
یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دعا صرف قربانی سے قبل پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، یہ ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا رخ کر دیا مولا تیری طرف۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں کافروں میں سے نہیں ہوں، میں تیرے نافرمانوں میں سے نہیں ہوں۔ ساری باتوں کا اقرار ہے۔ ہم نے سمجھا کہ صرف قربانی کی دعا کے وقت میں پڑھنا ہے، یہ ہماری اپنی پوری زندگی کا ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، گویا اس بات کو بھی اپنے عہد میں شامل کرتا ہے کہ میں نے ہر چیز میں آپ کو بڑا مانا ہے، آپ کے حکم پر چلنے کا عہد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کا دوسرا جو جملہ ہے، دوسرے جو کلمات ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار۔ یہ صرف دعا نہیں ہے قربانی کی، یہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے۔ دعا تو ہم نے پڑھی، جانور کو ہم نے ذبح کیا، لیکن جانور ذبح کرتے وقت جو وعدہ اللہ سے کیا، اس وعدے پر ہم کتنا قائم ہیں؟ قربانی کا اصل مقصود تسلیم، رضا، خود سپردگی، اللہ کے حوالے خود کو کر دینا، یہ ہے قربانی کا حقیقی درس۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قربانی میں 6 حروف ہیں۔ قربانی کتنے حروف ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا۔ قربانی، اس قربانی سے قرب آنی چاہیے، قربانی سے قرب آنی چاہیے۔ قرب کا مطلب ہے قربت، نزدیکی، تعلق۔ بندہ قربانی دے رہا ہے، لیکن اس قربانی کے عمل سے بندے کی زندگی میں اللہ کا قرب آنا چاہیے، اللہ سے نزدیکی بڑھنی چاہیے، اللہ کی سچی محبت دل میں پیدا ہونی چاہیے، اور اس کا حقیقی اثر، جو میں نے کہا کہ ہم نے ظاہری اور علامتی عمل قربانی کا انجام دیا، حقیقی اثر یہ ہے کہ واقعی ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے جو دشواریوں کا ہم عام طور پر شکوہ کرتے ہیں، اس شکوے کو ہم ختم کر دیں، یہ کہیں کہ اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھو، قربان یعنی تقوی اور اللہ کے حکم پر چلنے کا مزاج حضرات صحابہ کرام نے جو اپنے اندرون میں پیدا فرمایا تھا، وہ جذبہ اور وہ صفت ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مدینے میں مسلمان پہنچ چکے ہیں، مکے سے ہجرت ہو گئی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی اور مال کے اعتبار سے بڑے اچھے مالدار سمجھے جاتے تھے، ان کے مکان میں بیٹھک کے اندر شراب کا دور چل رہا ہے۔ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہو رہی، شراب حرام نہیں ہو رہی، شراب کا دور چل رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ساقی بن کر ہر ایک کو جام شراب پیش بھی کر رہا تھا۔ صحابہ بیٹھے، حضرت ابو طلحہ کا مکان ہے، اور حضرت انس راوی حدیث بھی ہیں اور ساتھی مجلس بھی ہیں۔
مجلس میں شراب آپ پہنچا رہے ہیں ہر ایک کو، شراب کا دور چل رہا، ہر آدمی شراب پی کر کے مست ہے۔ اچانک ایک آدمی، ایک صحابی حضرت ابو طلحہ کے مکان پر آئے، دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد آنے والے صحابی نے ان پورے بیٹھنے والوں سے کہا، اللہ اکبر، کیا تم کو پتا نہیں کیا ہوا؟ کیا تم کو پتا نہیں کہ کیا ہوا؟ سارا مجمع ایک دم ساکت ہو گیا، سناٹا چھا گیا، اور پورے مجمع نے آنے والے اس آدمی کو اور ان کے اس جملے کو غور سے سنا، اور فوراً سب نے بیک زبان کہا، واللہ لا نعلم، بخدا ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا۔ آنے والوں نے، دروازے پر دستک دینے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اور آپ نے مدینے کی گلیوں میں منادی اعلان کے لیے بھیج دیا۔ وہ منادی یہ اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، اب شراب نہیں پی سکتے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں جام ہے، اور ابھی کچھ لمحات قبل شراب کی چسکی اور شراب کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار چکے ہیں، منہ کے اندر شراب کا مزہ بھی ہے، لیکن جو اس منادی نے یہ اعلان سنایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرستادہ بھیج دیا، پیغام سنانے والے کو بھیج دیا مدینے کی گلیوں میں کہ شراب حرام ہے، سب کے جام یوں چھٹتے چلے گئے، سب کے ہاتھوں سے جام چھٹتے چلے گئے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو طلحہ انصاری نے حکم دیا، انس، شراب کے جتنے مٹکے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ساروں کو پھوڑ ڈالو۔ شراب کے جتنے مٹکے گھر میں رکھے ہیں ساروں کو پھوڑ ڈالو۔ کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی کون دیکھنے والا ہے، اور ہم لوگ تو سارے اس وقت یار بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، کون جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہماری شکایت لگائے گا؟ چلو جو ہے وہ تو پی لیا جائے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ حضرات صحابہ نے قطعی اس بات کے لیے گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہمارے تک پہنچا دیا۔ ہمارے کانوں سے جب اللہ کے حکم کی جو ہے صدا آ چکی، اور ہماری سماعتوں سے اللہ کا حکم ٹکرا چکا، ہمت اور مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ اب تک ہم پی رہے تھے، عادی بنے ہوئے تھے، ایک دو دن کی مہلت مل جائے، ایک دو دن تو دور کی بات ہے، ایک دو گھنٹے کی فرصت اور جو ہے مہلت مل جائے۔ صحابہ نے یہ جملہ نہیں کہا، اور فوراً اس مجلس سے اٹھے، کوئی وضو کرنے کے لیے گیا، کوئی غسل کرنے کے لیے گیا، اور پھر دوڑتے پڑھتے مسجد کی طرف رخ کیا۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام شراب کے متعلق مزید کیا حکم دیتے ہیں۔ یہ جذبہ حضرات صحابہ کا عمل کے اعتبار سے، ہم بولیں کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھو یار، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ داڑھی کا رکھنا شرعی طور پر واجب ہے، واجب جس کا درجہ فرض کے مان بعد ہے۔ بولے مول صاحب ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری، بولے مول صاحب ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، اور بولے اگر ہم رکھتے مول صاحب یوں کٹ کر کے رکھتے، یوں چرپٹے مار کے رکھتے۔ نبی کے حکموں کو بھلے عام اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ دل لگی کی جا رہی ہے۔ نبی کا طریقہ تو پسند نہیں آ رہا، لیکن نبی کے دشمنوں کا طریقہ پسند آ رہا۔ پھر ہم اپنے آپ کو بہت اہتمام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم عاشق رسول، ہم نبی کے لیے اپنی جان دینے والے، نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جان ہماری نکلی جا رہی ہے۔
نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے زمین و آسمان کی قلابیں ہم ملا رہے ہیں۔ کون مسلمان ہوگا جس کو یہ نہیں پتا کہ سود حرام؟ کون مسلمان ہوگا جو یہ نہیں جانتا کہ سود حرام ہے؟ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اہتمام کے ساتھ سود کا کاروبار خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سودی قرض دیتے بھی ہیں اور دوسروں کو سودی قرض دلاتے بھی ہیں۔ جب یاد نہیں آیا اللہ کا حکم فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ ہے اس آدمی کا جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کون نہیں جانتا کہ شادی بیاہ کے موقع پر رسوم و رواج کا کرنا، بینڈ باجے کا رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے شادیوں کے رشتوں میں بے برکتیاں آتی ہے، شادی کے رشتے زیادہ دنوں تک پنپتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے اور پھر آخر کار دونوں کے اندر جدائیگی اور افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن باوجود اس کے جب گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، گھروں کے مرد عورتوں سے بدتر حالت میں رہتے ہیں۔ گھروں کے مرد جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے محنت کر کے پالا، جنہوں نے پڑھایا لکھایا، رشتہ دیکھا اور سارے شادی کے انتظامات کیے، اور جب اس سے کہو کہ یہ تمہارے گھر کے اندر کیا حرام عمل ہو رہا ہے، بولے مولوی صاحب کیا بول سکتے عورتوں کے آگے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرد عورتوں سے بدتر ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے شریعت کا مذاق بنتا ہوا دیکھ رہا ہے، جو اپنے گھر کے اندر حرام اور ناجائز رسومات کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، مگر ہمت نہیں ہے کہ وہ حرام اور ناجائز رسومات کو روک کر کے بتا دے۔ انگلی پکڑنا کیا حلال پاکیزہ شریعت کا نیک عمل ہے؟ مہندی لگانا، ہلدی کی رسم کرنا، جی یہ جتنی رسومات ہو رہی ہیں پورے بالکل پاکیزہ صاف ستھرے عمل ہے، نہیں نیک عمل کرے۔ ایک بار انگلی پکڑے تو کئی نیکیاں مل رہی، ایک بار ہلدی لگائے تو کئی نیکیاں مل رہی۔ شرم نہیں آتی؟ پورے گھر کے اندر مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور ان مردوں کے سامنے نامحرم عورتیں دوسرے مردوں کو اور دوسرے مرد نامحرم عورتوں کو ہلدی بھی لگا رہے ہیں، مہندی بھی لگا رہے ہیں، سالیاں آ کے بھیجان کے انگلیاں پکڑ رہی اور بھیجان کے ساتھ ان کے پورے لچے لفنگے اور چچورے قسم کے، آوارے قسم کے، لپوٹ اور چلر قسم کے دوستاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بیٹھ کے تار رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں، وہ بیٹھ کے لالچی اور حریص نگاہوں سے ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہم بے شرم بے حیا بے غیرت بنے ہوئے بس مہندی چل رہی تھی، ساچک چل رہا، ہلدی چل رہی، ہم بول رہے ہیں بات آپ کا ہمت نہیں ہے مرد کے اندر گھر کی جو ہے نا بہن بیٹیوں کو حریص اور لالچی نگاہوں سے اور پتہ نہیں کس گندی ذہنیت کے ساتھ دیکھا جا رہا۔ کسی کے دل میں اور آپ کو جھانک کے دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ ویڈیوگرافی، اے ہائے 6 مہینے تک، میرا یہ جملہ بہت توجہ سے سنو اور بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، 6 مہینے تک شوہر اپنی بیوی کو اتنے اینگلز پہ نہیں دیکھ سکتا جتنا 3 گھنٹے کی دعوت میں ویڈیوگرافر دلہن کو دیکھ لیتا۔ It's not a joke, it's a reality۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ 6 مہینے تک نہیں دیکھ سکتا نوشا اپنی بیگم کو، وہ اینگل، یہ پوز، وہ پوز، مگر 3 گھنٹے کی دعوت میں ویڈیوگرافر پورا دیکھتا، اور ہم باضابطہ بازو کھڑے ہو کے گھر کی عورتیں اور گھر کے مرد میں گھونگھٹ ہٹاتے رہتے، اس کی منڈی اٹھاتے رہتے ہیں، اس کو بولتے ایسا مڑ بیٹے، ایسا مڑ بیٹے۔ بولے صاحب شادی زندگی میں ایک بار ہوتی، یادگار کے واسطے رکھ رہے ہیں، لیکن اس یادگار کے عنوان پر جو کام انجام دیا جا رہا ہے
خدا کی قسم مسلمانوں کی غیرت، مسلمانوں کی حیا، مسلمانوں کی شرم ایسی بڑھ گئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ کام چل رہا۔ تو میں نے یہ بات شروع میں عرض کی کہ ہر چیز کے اندر ایک ظاہری طور پر عمل ہوتا ہے، علامتی عمل ہوتا ہے، اور دوسرا اس چیز کا حقیقی اور قلبی تأثر ہوتا ہے۔ قربانی کے عمل سے ہم فارغ ہوئے علامتی اور ظاہری عمل میں، علامتی اور ظاہری عمل میں ہم قربانی کے عمل سے فارغ ہوئے، لیکن قربانی کا جو حقیقی اور قلبی اثر ہے اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز کو قربان کرنے والا جو مزاج ہے، اللہ کے حکم پر اپنی ہر دل عزیز چیز کو چھوڑ دینے والا جو جذبہ ہے، اپنی پسند کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے والا جو مزاج ہے، یہ مزاج اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا چاہیے ہر سال عید قربان آئے گی اور ہم علامتی اور ظاہری طور پر قربانی کے عمل کو انجام دیں گے، مگر حقیقی معنی میں، حقیقی طور پر قربانی کا جو اصل مقصود ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں پیدا ہوگا۔ آپ قربانی کے اس عمل پر اور خاندان ابراہیمی کی قربانیوں پر اگر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایک بات ضرور سمجھ میں آئے گی، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو مکمل کرنا رب کا کام۔ حضرت حاجرہ علیہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بالکل معلوم تھی کہ مکے کی اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر، ریگستان کے اندر پانی نہیں ملے گا۔ حضرت حاجرہ کو معلوم ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم کے چھوڑ کر جانے کے وقت میں جو شکایت حضرت حاجرہ نے، یعنی شکایت کا جو الفاظ اپنے شوہر کے سامنے رکھے تھے کہ آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے پر چھوڑے جا رہے ہیں، نہ جہاں چرند ہیں، نہ پرند ہیں، نہ انسان ہیں، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ حضرت حاجرہ کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن جب حضرت اسماعیل پیاسے ہوئے تو حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی، کوشش کی۔ یہ کوشش کا کرنا بندے کے اختیار میں۔ اب اس کوشش کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ اپنا پر مارو، زمزم کا کنواں نکل پڑا۔ حضرت حاجرہ نے تھوڑی زمزم کا کنواں کھولا، لیکن حضرت حاجرہ نے کوشش کی۔ حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ آپ اپنے لخت جگر کی قربانی دیں، گلے پر چھری چلانا یہ حضرت ابراہیم کے بس میں تھا، یہاں تک کی کوشش آپ نے کی، لیکن حضرت اسماعیل ذبح ہوئے، لیکن ان کی قربانی بھی قبول ہوئی، تا قیامت وہ قربانی یادگار بن گئی۔ انسان کے اختیار میں عمل کرنا ہے، جو اس کے اختیار کی چیز ہے اس کو تو وہ انجام دے سکتا ہے۔ ہمارے اختیار میں ہے سنت پر عمل کرنا، ہمارے اختیار میں ہے شادی سنت کے مطابق کرنا، ہمارے اختیار میں ہے حلال کمانا، ہمارے اختیار میں ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ہمارے اختیار میں ہے حرام سے بچنا، ہمارے اختیار میں ہے سود نہ کھانا، سود نہ لینا، سود سے بچنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ میں نے کہا جب مدینے میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، جیسے بارش کے بعد گلیوں سے پانی بہتا ہے۔ کوئی فوجی متعین نہیں تھا، کوئی نگران کار ان پر تعینات نہیں تھا، کوئی ان کی جو ہے کھڑے ہو کر کے ویڈیو اور آڈیو نہیں وہ کر رہا تھا کہ بھئی عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ وہ خوف خداوندی والا دل موجود تھا، جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی اور ان کے قلوب کو ویسا مجلہ بنایا۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے بھی قلوب اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے مجلہ ہونے چاہیے، لبریز ہونے چاہیے۔ کتنے مسلمان ہیں جو چند ٹکوں کے خاطر بہنوں کا حق ویراث،
حق میراث بہنوں کا مار کر بیٹھے. بہنیں جو واقعتاً اللہ کی طرف سے جن کو حق دیا گیا ہے وہ حق مار کر بڑا بھائی بیٹھا ہوا. روڈ بینڈنگ کے آ گئی، خاندان میں جھگڑے شروع ہو گئے. میرا اتا تیرا ہوتا، میں اتا لگایا تو اتا لگایا، تو اتے ہی دیا تھا میں اتے کرا تھا. روڈ بینڈنگ کے آگے گھروں کے اندر فتنے فساد، خاندانوں میں جھگڑے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہو گئے. بس ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر کے اندر نہ تجوری ہے، کفن کے اندر جیب بھی نہیں. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، اونلی کریکشن ہے. کوئی کرپشن نہیں ہے، اونلی کریکشن ہے. جو رانگ کر کے یہاں سے جائیں گے وہاں جانے کے بعد میں رائٹ کرنا پڑے گا. ٹوٹلی کریکشن ہوگا، کرپشن نہیں ہوگا. اس لیے دنیا کی یہ چند تکوں کی محبت اپنے دلوں سے نکالو، قربانی کا حقیقی تصور اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے رب سے مانگتے رہو کہ اے اللہ علامتی طور پر تو ہم نے قربانی کے عمل کو انجام دیا، حقیقی قربانی کا مزاج بھی ہمارے اندر پیدا فرما دے اور پوری زندگی قربانی والے اس مزاج کو اور اس ذہن کو لے کر چلنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.